وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیما حجت اللہ علی ارضہ امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں مسلسل صلوات اس لیے بھجواتا ہوں کیونکہ صلوات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور صلوات اگر اس کے فضائل و مناقب آپ دیکھ لیں گے تو یقین مانیں پھر انسان صلوات بھیجنے میں کہیں سے کوئی کجی نہیں کرے گا، اس لیے کہ بہت سارے اذکار اس کائنات میں موجود ہیں، بہت سارے ذکر ہیں جو انسان کرتا رہتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے، اور دیگر امور کرتا ہے، فقراء، مساکین، ایتام، ان سب کا خیال رکھتا ہے، لیکن یہ سارے ذکر انسان تنہا کرتا ہے، اس میں اللہ شامل نہیں ہوتا۔ جو کچھ کیا جاتا ہے اس میں اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ نماز کے لیے مصلی پہ انسان کھڑا ہوا تو سب سے پہلے جو آواز دیتا ہے وہ یہی ہے کہ قربتاً الی اللہ، نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ وضو آپ کر رہے ہیں، وضو میں ہے قربتاً الی اللہ۔ کوئی آپ ایسا عمل انجام دے رہے ہیں، روزہ ہے قربتاً الی اللہ، حج ہے قربتاً الی اللہ، زیارتیں ہیں قربتاً الی اللہ۔ انسان کی زندگی کے چھوٹے بڑے سارے اعمال جو ہے وہ قربتاً الی اللہ ہے، یعنی اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اس میں اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ لیکن واحد صلوات ایک ایسا ذکر ہے، صلی اللہ محمد وآل محمد، واحد صلوات ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارا رب بھی شامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت آپ اٹھا کے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یعنی جہاں آپ درود بھیج رہے ہیں وہیں اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، وہی ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی عظیم عبادت ہے جس میں اللہ آپ کی جانب سے اپنے رب کے اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور چونکہ زیادہ تر تجار ہمارے سامنے موجود ہیں تو آپ دیکھیں یہ صلوات ہر مہم میں آپ کے کام آتی ہے۔ کوئی مشکل آ جائے، اب صرف اتنا کیجئے، بہت پریشان ہو، دل و دماغ الجھن میں انسان پریشانی کے عالم میں ہو، بس اسے اتنا کرنا ہے کہیں بیٹھ جائے اور خلوص دل کے ساتھ ایک تسبیح محمد و آل محمد پر درود بھیج دے۔ پھر اس کے بعد بیٹھنے سے پہلے، درود پڑھنے سے پہلے کی کیفیت اور درود پڑھنے کی بعد کی کیفیت سے خود آپ کو ملاحظہ ہو جائے گا کہ یہ درود کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، مقصد کچھ اور تھا لیکن میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا کمزور ہیں آپ۔
صلوات کے سلسلے میں تھوڑا سا کمزور ہیں، انشاءاللہ اس میں مضبوطی آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذکر کے ساتھ ملائکہ شامل ہوتے ہیں، اللہ شامل ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نہ اس میں ہم رسول کو کچھ دے دیتے ہیں نہ اللہ کو دے دیتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، پاکستان کا ہے، پی ٹی وی پہ یہ انٹرویو دیا گیا تھا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے سنا بھی ہو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص تھا جو چاولوں کا ٹھیلا لگاتا تھا، کچے چاول بیچتا تھا۔ اس کے یہاں بچیاں تھیں، ایک نہیں دو بچیاں تھیں۔ غریب تھا لیکن غلیظ نہیں تھا، غریب تھا لیکن اہل بیت کا چاہنے والا تھا، غریب تھا لیکن مومن تھا، غریب تھا لیکن متقی تھا، غریب تھا اپنی خودداری کو بیچتا نہیں تھا، کر کے کھاتا تھا، کما کے کھاتا تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ اور مومن خوددار ہوتا ہے، ہر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ وہ زندگی دستور تھی، وہ اسی طرح سے اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کے اسباب مہیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے بچیاں بڑی ہونے لگیں، اس مقام پہ پہنچیں کہ اب ماں باپ کو یہ فکر ستانے لگی کہ بچیوں کی شادی کرنی چاہیے، اور یہ فکر اور زیادہ بھاری تب ہو جاتی ہے کہ جب غربت کا عالم ہو، جب غربت کا عالم ہو کہ خود اپنے کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، جو کما رہے ہیں وہی کھا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اس ماں باپ کے لیے اور زیادہ وزنی ہو جاتا ہے کہ بچیوں کو کہاں لے جائیں، کہاں شادی کریں، کس کے حوالے کریں۔ یہی وہ سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے وقت گزرنے لگا کہ ایک مرتبہ اس شہر کے ایک رئیس نے ٹھیلے پہ کھڑا تھا، آیا، سلام دعا، وعلیکم السلام، کہ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تنہائی چاہیے؟ ملاقات ہوئی، تنہائی ہوئی۔ کہا اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں دی ہیں اور پروردگار نے مجھے بھی 2 بیٹے دیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹوں کی شادی تمہاری دونوں بیٹیوں سے کر دوں۔ شہر کے رئیس ہے ایک جانب جس کے 2 بیٹے ہیں، شہر کا غریب ہے جس کے 2 بیٹیاں ہیں۔ رئیس یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بیٹیوں سے اپنے بیٹوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اتنا بڑا آدمی چل کے آیا ہے، اتنا بڑا پیغام دے رہا ہے، ساری اس کی پریشانیاں دور ہونے والی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے سوچنے کا موقع دیجیے تاکہ میں آپ کو جواب دے سکوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ گھر آیا، اہلیہ سے بات کی اس نے کہ ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا ہے، ہم جس مشکل میں تھے اس مشکل کا حل ہمارے سامنے موجود ہے۔ زوجہ سے پوچھا تم کیا چاہتی ہو؟ اچھا، بہت سارے مشورے ایسے ہیں جو گھر کی خاتون سے کیے جا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے مشورے خود ہی آپ کر لیں، ان کی بھی ایک حیثیت ہے۔ بیوی نے کہا رشتہ مناسب ہے، بچے اس کے ٹھیک ہیں، لیکن ہم غریب ہیں، یہ امیر ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، بچیاں ہیں، غربت ہے، کچھ تو دیں گے آپ اسے، ان کے مہمانوں کی کچھ خاطر مدارت کریں گے، چونکہ بڑے لوگ آئیں گے تو اسی اسٹیٹس سے خاطر مدارت ہونی چاہیے، کہ یہ سوچ لیجئے، ورنہ کردار کے اعتبار سے ان کے بچے ٹھیک ہیں، کر سکتے ہیں شادی۔ اچھا، یہ امیر اتنی پستی پہ کیوں آیا کہ غریب سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ وجہ اس کی اس لیے کہ دونوں بیٹیاں با کردار تھی، با حیا تھی، بے حجاب نہیں تھی۔ یہ عام تھا کہ فلاں صاحب کی بیٹیاں ہیں جنہیں کوئی دیکھتا نہیں، با حجاب ہیں، با کردار ہیں۔ خود ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے
کہ جب ایسے بیٹیاں مل جائیں تو پھر مت یہ دیکھو کہ تم دولت مند ہو، ثروت مند ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ کردار کیسا ہے۔ اگر کردار کے اعتبار سے کفو ہو جائے تو دیکھو ہاتھ آگے بڑھا دو، اس رشتے میں لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں دولت کمائی تو جا سکتی ہے، کردار بڑی مشکل سے ملتا ہے، کردار بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، باتیں ہو گئی، شوہر نے کہا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب اللہ نے بھیجا ہے ایسے رشتے کو تو قبول کر لیتا ہوں۔ قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، دن معین ہو گئے، فلاں دن ہم لوگ آپ کے ہاں آئیں گے۔ آ گئے، تاریخ معین ہو گئی کہ فلاں دن بچوں کی شادیاں ہوں گی۔ اب باپ ہے، ماں ہے، بہرحال ان کے لیے پریشانی کی سبب ہے کہ کچھ تو انتظام ہو۔ کیسی انتظام؟ اسی سوچ میں پریشان رہتا تھا، رات کی نیندیں اڑ گئیں، دن کا سکون اڑ گیا کہ کیسے کیا انتظام کروں۔ ایک دن جب اپنی دکان سے واپس آیا، جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس نے خود انٹرویو دیا تھا۔ گھر پہ دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، السلام علیکم السلام، کہ بھائی گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ بسم اللہ آئیے۔ تھوڑی دیر، جان پہچان ہوں، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہا میں خود آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ میں خود آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا۔ کہاں سے؟ کہا آپ کے شہر سے 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر دور سے آیا ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ کہ پھر کیسے آپ میرے دروازے تک آئے؟ کہ جس نے بھیجا ہے وہ ساری چیزیں مجھے بتا کے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا؟ کہ پہلے یہ بتائیے، میں بعد میں بتاؤں گا کس نے بھیجا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی خاص عمل کرتے ہیں؟ کہ بھائی بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ ساتھ میں بریف کیس لیے ہوئے تو سامنے رکھ دیا اس نے۔ کہا آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے والے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا پیسے کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں۔ کہ یہ پیسہ حاضر ہے، پیسہ لیجئے، اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیجئے۔ وہ کہہ رہا بھائی ٹھیک ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن یہ پیسہ مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اتنی بڑی رقم مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے؟ کہا میں خود نہیں دے رہا ہوں، کس کو دولت نہیں پیاری؟ مجھ سے کہا گیا ہے کہ اسے لے جا کے دو، میں اس لیے لے کے آیا۔ کس نے کہا؟ کہ یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ تم اپنی زندگی میں کوئی خاص عمل انجام دے رہے ہو؟ کہا نہیں بھائی، جیسے تم نماز پڑھتے ہو ویسے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، جیسے تم عبادتیں کرتے ہو ویسے میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ کہا نہیں کوئی اور خاص عمل؟ اس لیے کہ نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں، عبادتیں تو سبھی کرتے۔ کہا ہاں ایک عمل کرتا ہوں جو میرے روزمرہ کے دستور میں ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں ٹھیلے پہ کھڑا رہتا ہوں، جب میرے پاس کوئی کسٹمر موجود نہیں ہوتا، کوئی گراہک موجود نہیں ہوتا، تو میں محمد و آل محمد پر درود بھیجتا رہتا ہوں۔ کہ میں محمد و آل محمد پر درود بھیجتا رہتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے اب مجھے سمجھ میں آیا کہ صاحب درود نے میرے خواب میں آ کر کیوں کہا جاؤ فلاں شخص کو یہ دولت دے کے آؤ۔ سمجھ میں آیا کہ اگر انسان مشکل میں پھنسا ہو اور محمد و آل محمد پر درود بھیجے تو اہل بیت اور محمد کا یہ طریقہ یہ ہے کہ تمہیں مشکل میں نہیں چھوڑتے بلکہ تمہاری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ علی علی علی، اندازہ لگائیں، در در ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے ان کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے تسبیح اٹھائیے، محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا شروع کر دیجیے۔ اور یہ صرف ہمارے آپ کے نہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحرا سے گزر رہے تھے، ایک جنگل سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے چند اصحاب موجود تھے۔ صحرا ایسا جہاں کوئی ہریالی نہیں، دور دور تک کوئی ہریالی نہیں، بس ریت ہی ریت ہے، چٹیل میدان۔ ایک مرتبہ
صحابیوں نے دیکھا، مولا نے دیکھا کہ اس چٹیل میدان میں، اس خاک میں، اس دھول میں، اس ریت میں ایک تیتر اڑ کے جانے لگا۔ صحابی چونک گئے، ریت کے میدان میں زندگی، اس لیے کہ پرندے اپنا مکان وہاں بناتے ہیں، اپنی رہنے کی جگہ کو وہاں جہاں ہریالی ہو، جہاں ان کے پینے، ان کے کھانے کے اسباب مہیا ہو۔ مولا سے چونک کے کہتے مولا دور دور تک کہیں حیات کا نام نہیں ہے، کہیں پانی نہیں، کہیں دانہ نہیں، یہ جلتی ہوئی ریت ہے، یہاں جان، یہاں یہ پرندہ، مولا کیا کھاتا ہوگا، مولا کیا پیتا ہوگا؟ امام نے کہا اسی سے پوچھ لیتے ہیں، امام نے کہا اسی سے پوچھ لیتے ہیں کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ امام نے بلایا، ادھر آؤ۔ اڑتا ہوا پرندہ امام کے پاس آ گیا۔ امام نے کہا کہ میرے صحابی حیران ہے، پریشان ہے، اس چٹیل میدان میں تم کیا کر رہے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ کہا مولا زیادہ کچھ نہیں۔ کہا پھر؟ کہا مولا جب بھوک لگتی ہے تو آپ اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتا ہوں، مولا جب پیاس لگتی ہے تو آپ اور آپ کی آل کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ مولا میری بھوک مٹ جاتی ہے، مولا میری پیاس مٹ جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیں ہماری اور آپ کی کیا بساط، کیا حیثیت، جو زبان بول نہیں سکتے، جن کی آواز کو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے اس درود میں کمی نہیں کیا کیجیے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ درود صرف ہماری نہیں، ملائکہ کی غذا ہے۔ ملائکہ ہماری طرح روٹیاں نہیں کھاتے، ہماری طرح چاول دال نہیں کھاتے، ہاں انہیں جب کھانے کی ضرورت ہو تو محمد و آل محمد سے غذا لیتے ہیں، محمد و آل محمد سے غذا لیتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں۔ وہ ہماری طرح خواہشات پہ نہیں، لیکن ان کی غذا ذکر محمد و آل محمد ہے، محمد و آل محمد پہ درود ہے۔ بہت سارے واقعات اس درود کے سلسلے میں ہیں، جہاں خود چونکہ یہ نام اسم اعظم ہے، معمولی نام نہیں ہے، اس نام کو لینے والا، ان پہ درود بھیجنے والا مشکلات میں نہیں گھرتا، اگر گھر جائے تو آسانی سے مشکلوں سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشکلیں بھی ان کے در کے غلام ہیں۔ جب مشکلیں آئیں ان پر درود بھیجیے، جب ضرورتیں آئیں ان پہ درود بھیجیے، یہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں، اور یہ ایسا مدد کرتے ہیں کہ انسان سوچ تک نہیں سکتا، ایسی جگہ سے مدد کراتے ہیں کہ انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام بڑا عظیم ہے، ان کی شان بڑی عظمت والی ہے، اور جب ان پہ درود بھیجا جائے تو خدا کہتا ہے تم نے میرے حبیب پہ درود بھیجا ہے، اس کے بعد تم مشکلوں میں رہو، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اسے ایسے رچاؤ بسا لیجئے کہ اٹھیے بیٹھیے تو ان پہ درود بھیجا کیجیے، کہ دیکھیں کہ زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ آج ہم جو مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر لڑکھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم غیروں پہ تکیہ زیادہ کرتے ہیں، ان پہ بھروسہ کم کرتے ہیں۔ ان سے مدد مانگیے، ان سے تعاون لیجئے، ان سے توسل کیجئے، ان پہ درود بھیجیے، یہ آپ کے مدد آنے والے افراد ہیں۔ اندازہ لگائیں جن شخصیتوں کی عظمت یہ ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے، ان پہ صلوات بھیجا جائے، امت مسلمہ نے ان کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ یہ کائنات کی وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کے قدموں کی دھول اپنے سر کا تاج بنانا چاہیے تھا، انہی ہستیوں پہ ظلم اٹھایا گیا۔ میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ہم محرم کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، ہمارا مولا ہمارے درمیان چند دن کا مہمان ہے،
چند دن کا مہمان ہے۔ ہم اکثر یہ میں کہتا ہوں کہ لاکھ مناقب بیان کر دیے جائیں، واعظ و نصیحت کر دیے جائیں، یہ سب سننے بطول نہیں آتی۔ جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھالے ہوئے زہرا اس لیے آتی ہیں کہ دیکھو میرے حسین کے لیے کس کے پاس مرہم موجود ہے، کن آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ اور جب خود علماء بیان کرتے ہیں، معصوموں نے بیان کیا ہے کہ جب ہمارے آنکھوں سے اشک نہ نکلے، جب غور کریں کہ جب غم حسین میں آنکھوں سے اشک نہ نکلے تو پھر سوچئے ہم سے ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ عبادت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کیجئے، اے میرے پروردگار ہمارے دل کو اتنا نرم کر دے کہ جب نام حسین سنے تو آنکھوں سے اشک نکل آئے، کیونکہ حسین کسی عام مظلوم کا نام نہیں ہے، حسین اس غریب کا نام ہے جس کی نگاہوں کے سامنے حسین کا گھر بار اجاڑ دیا گیا ہے۔ عزیزوں، یہ محرم کے ایام شروع ہو گئے ہیں، میں مسلسل آپ کے درمیان مصائب بیان کر رہا ہوں، لیکن محرم مصائب کی ضرورت نہیں ہے، بس تصور شرط ہے۔ جب حر حسین کی بارگاہ میں آ گئے تو مولا کی بارگاہ میں دست ادب جوڑا، آقا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو پہلے مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں میدان جنگ میں جاؤں۔ حسین نے کہا میرے بھائی حر، تم ابھی ابھی آئے ہو، کیسے حسین تمہیں بھیج دے؟ مولا آپ اگر مجھے اجازت نہیں دیتے تو کم سے کم اتنا کیجئے، میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تاریخ نے لکھا حسین مظلوم نے حر کے بیٹے کو جنگ کی اجازت دی۔ میدان کربلا میں حر کا بیٹا آیا، جنگ کرتا رہا، جنگ کرتے کرتے جب فوج اشقیاء نے گھیرا، رہوار سے زمین کی جانب آیا، آواز دی، بابا بابا میں نے رہوار کو چھوڑ دیا ہے، بابا میں نے رہوار کو چھوڑ دیا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں حر سے پہلے حسین مظلوم مقتل میں پہنچ گئے، حر سے پہلے حسین مظلوم مقتل میں پہنچ گئے۔ حر کے بیٹے کا سر اپنے زانو پہ رکھا، دست شفقت پھیر رہے تھے، اتنے میں حضرت حر پہنچے، جب منظر دیکھا غلام کا سر آقا کے زانو پہ ہے، غلام کا سر آقا کے زانو پہ ہے۔ حر نے چاہا کہ بڑھ کے مولا حسین کے زانو سے اپنے بیٹے کا سر ہٹائے، حسین نے اشارے سے حر کو روک دیا۔ چند باتیں ہوئی، روح قفس انصری سے پرواز ہوئی۔ اب حضرت حر چاہتے ہیں کہ جھکے اپنے جوان فرزند کا جنازہ اٹھائیں، اٹھانا چاہتے تھے، حسین کا پھر ہاتھ بڑھا اور آواز دی، اے حر یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ ارے جوان کا جنازہ بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا۔ جزاکم اللہ اور کیا غصب کر رہے ہو؟ ارے جوان کا جنازہ بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا مولا، یہ ظہر عاشور ہے، حر کو اس کے فرزند کا جنازہ نہ اٹھانے دیا۔ اے مولا ذرا عصر عاشور کے قریب آپ کا جوان ہوگا، اکبر ہوگا، لیکن کوئی کہنے والا نہ ہوگا اے حسین اکبر کا جنازہ نہ اٹھاؤ، بوڑھا باپ جوان کا جنازہ، بوڑھا باپ جوان کا جنازہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، رضم بقضائه وتسلیما لامرہ، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔
بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ قرار فرما۔ بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہونے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ محبان اہل بیت کے عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً روضہ جناب زینب و سکینہ سلام اللہ علیہما کی حفاظت فرما۔ بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے والی و وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔